الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 10 رجب المرجب 1445 ہجری بمطابق 22 جنوری 2024 بروز سوموار بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کافروں کے اعمال کی مثالیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں اندھیروں کے ساتھ دی ہے، اور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ نور بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ اور کہ سورۃ الحدید میں آ رہا ہے کہ مومن اور مومنات جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا، وہ عقیدے کا بھی نور ہوگا، اعمال کا بھی نور ہوگا۔ اس کی ساری تفصیل ہے، اب یہاں ٹائم نہیں۔ تو آیت نمبر 41 میں اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے وہ دلائل دے رہا ہے جو سب کو نظر آتے ہیں۔ بولو، جو سب کو نظر ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ کئی بار کہا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن پہلے سامنے والی چیزیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر قرآن اس میں سچا ہے تو پھر جو نظر نہیں آ رہی اس کے بیان میں بھی سچا ہے۔ یہ انداز ہے قرآن پاک کا۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم غور نہیں کرتے؟ بلا شبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمان والے اور زمین والے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، صَافَّاتٍ أَيْ بَاسِطَاتِ أَجْنِحَتَهُنَّ فِي الْهَوَاءِ، جب وہ ہواؤں میں اپنے پر پھیلا کر اڑان بھرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نیچے بیٹھے پرندے تو اللہ کا ذکر کرتے ہی کرتے ہیں، وہ تو تمہیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر جب یہ آسمانوں میں اڑتے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے کمال کر دیا کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا، کس پرندے نے کیا عبادت کرنی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَتَسْبِيحَهُ، اور اپنی تسبیح کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اور اگلی 60 بڑی کمال کی ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ پرندوں کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ نیچے بھی اللہ کا ذکر، اوپر ہواؤں فضاؤں میں بھی اللہ کا ذکر، آسمان والے سارے اللہ کا ذکر اور زمین والے سارے اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ میری تسبیح کیا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ تو اے انسان، کیا تجھے اللہ تعالیٰ بھولا ہوا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو پرندوں سے بھی گر گیا۔ اب ساری آبادی سوئی پڑی ہے، چند لوگوں نے نماز پڑھی ہے، چند لوگ تلاوت کریں گے، چند لوگ تسبیحات کریں گے، گھروں میں چند خواتین قرآن پڑھ لیں گی، باقی سب سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت تو پرندے بھی نہیں سوئے ہوتے، وہ بھی جاگ جاتے ہیں، اور تو بھی ابھی جاگے گا اپنے کمانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ کاش کہ تو اللہ کے لیے بھی اٹھ پڑتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے سارے آسمانوں کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ساری زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل مالک زمینوں اور آسمانوں کا صرف اللہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ زندگی صرف تیری 4 مرلے کی دکان کے لیے دی گئی تھی،
زندگی صرف اس لیے دی گئی تھی کہ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاؤ اور رات کو گھر کی لیٹرین میں پیشاب کر کے سو جاؤ؟ نہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے، موت اس لیے دی ہے، درمیانی وقفہ ہے کہ دیکھ رہی کہ تم میں سے کون کتنے اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بیان فرمایا، یہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ الم تر ان اللہ یزجی سحابن، سبحان اللہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادلوں کو، بادل کو آہستہ آہستہ لے جاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اور پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، یہ اوپر کا نظام ہے۔ اور جب جہاز میں نے کئی بار سفر کیا ہے، جب وہ 40,000 فٹ سے اوپر جاتا ہے تو بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، تو وہاں اگر وہ آپ کا سائڈ والا شیشہ کھلا ہو تو سارا تماشا خوب نظر آتا ہے، اور ایسی آیتیں بھی بندے کو یاد آتی ہیں اگر علم میں ہو تو۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابن، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر جوڑتا ہے اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بارش نکل رہی ہے۔ یہ بادلوں کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اور اس میں یہ جو لفظ آ رہا ہے نا ثم یجعلہ رکاما، تو کہتے ہیں رکاما ای الرقم جمع الشیء یقال منہ رقم الشیء یرکمہ رکما اذا جمعہ والقی بعدہ علی بعد، الرقمۃ الطین المجموع والرکام الرمل المتراکم وکذالک السحاب، یعنی رقم کا معنی ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ رقم کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو، وہ جی رقم جوڑ گئی ہے، جی رقم جوڑ گئی ہے، تو رقم کا معنی یہ ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ جب کسی چیز کو اکٹھا کیا جائے اور اسے اوپر نیچے رکھ دیا جائے تو عرب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رقم الشیء شیئا یرکمہ، کہ کچڑے کہ جناب ایک چیز کو تہ بتہ کر کے اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الرقمۃ، یہ جو کچرا ہوتا ہے نا اس کے ڈھیر کو کہتے ہیں الرقمۃ، کہ کچرا جمع ہو گیا ہے، اور ریت کو ڈھیر کو کہتے ہیں رکامن۔ اور اسی طرح جب بادل جب گھر کر آ جائیں اور وہ گہرا ہو تو اسے کہا جاتا ہے الودق المطر، یعنی جب بادل بکھرے بکھرے ہوں تو بارش نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ جہاں بادل ہو وہاں بارش ہوتی ہے، بکھرے بکھرے، پر جب وہ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو سمندر کی بھاپ اوپر اٹھتی ہے اس کو وہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ اسی کو بارش بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، توجہ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، فرمایا کہ پس اور اس کے درمیان سے اتارتا ہے، یعنی بادل کے درمیان سے اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ اوپر کی جو برف ہے نا، یہاں تو اولے برستے ہیں ہلکے ہلکے، مگر اگر وہ ویسے ہی اللہ پھینک دے تو وہ بھی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، مگر ہمارے پہنچنے تک اللہ اپنے کرم سے بولو چھوٹے چھوٹے کر دیتا ہے، پر وہ بھی تیز برسے تو ہر کسی کو نانی یاد آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس نقصان پہنچاتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، پھیر دیتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے۔ اگر اللہ جس سے چاہتا ہے اسی برف سے اسی بارش سے نقصان پہنچا دیتا ہے، چنانچہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر کسی کی خیر ہے؟ بولو سارے یار، صبح صبح ماشاءاللہ ٹھنڈے ہی ہو گئے ہو بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ اسی بارش کو طوفان بنا دے، سیلاب بنا دے، تو پھر کسی کی خیر ہے؟ پر وَيَصْرِفُهُ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، وہ جس سے چاہتا ہے پھیر بھی دیتا ہے، یعنی چاہے تو اس کو نفع والا بنا دے اور چاہے تو اس کو عذاب کا ذریعہ بنا دے۔ یکاد سنا برقی ہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی جو چمک ہے وہ لے جائے آنکھوں کی بینائی کو۔ اب یہ ایک تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ
بارش نازل ہوتی ہے، دوسرا مسئلہ اور وہ اس سے برف بھی نکلتی ہے، وہ پہاڑوں کی طرح ہے اللہ کے ہاں، یہ تیسرا مسئلہ۔ اور چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بجلی بھی چمکتی ہے۔ کیوں جی؟ بجلی کی چمک اور کڑک ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ تمہاری آنکھوں پر ڈالوں تو تمہاری آنکھوں کی خیر ہے نہیں ہے، تو تم ہر سانس آنے میں اللہ کے محتاج ہو، ہر سانس کے جانے میں اللہ کے محتاج ہو، اور ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہو۔ اور صرف تم ہی نہیں، یہ پوری کائنات ہے، زمین سے لے کر آسمان، اور اس میں جو پرند چرند، جو بادل، جو بارش کا قطرہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ زبردستی تمہیں اپنا فرما بردار بنانا چاہتا تو کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ نہیں۔ اچھا جی، یقلب اللہ اللیل والنہار، کہو سبحان اللہ۔ پھیر دیتا ہے بس رات اور دن کو، اللہ تعالیٰ دن کو بھی پھیر دیتا ہے اور رات کو بھی بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی۔ اب رات تھی ختم ہو گئی تو کیا آ گیا؟ تو بھی چڑھے کہ نہیں چڑھیا؟ اب دن چڑھ گیا ہے، اور جب شام ہوگی تو رات پھر۔ تو یہ کون سی سائنس ہے جو یہ کر رہی ہے؟ کیوں جی؟ بعض لوگ تو حسن نثار جیسے لوگ بڑے سائنس کے مرید ہیں، اس کو تو مولویوں میں غصہ ہی پڑا ہے، کہتا ہے پاکستان کی ترقی کی میں رکاوٹ ہی صرف مولوی ہے، اس کو ہٹا دو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب کیوں؟ کہتا ہے کہ وہ تورات والے چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ملا قرآن لے کے ابھی تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو تورات والا چاند پہ پہنچا ہے وہ تورات سے پہنچا ہے یا عقل سے پہنچا ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، تورات میں نسخہ آیا ہے کہ آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، جہاز بنا لو یا وہ ٹائٹینک بنا لو؟ تورات بھی مذہبی کتاب ہے اور قرآن بھی مذہبی کتاب ہے۔ وہ تورات سے وہاں تک نہیں پہنچے، عقل سے پہنچے ہیں، علم سے پہنچے ہیں، اور وہ عقل علم اللہ نے تمہیں بھی دی ہے، تم نے ذرا لوٹنے میں لگا رکھی ہے، انہوں نے کام کرنے پہ لگا رکھی ہے۔ اس میں تورات کا کمال کوئی نہیں، تمہاری ذلت میں بھی قرآن کا کوئی مسئلہ، بلکہ قرآن سے جتنے دور ہو اتنے ذلیل ہو رہے ہو۔ تم اپنی حرام خوری بند کرو تو کوئی ترقی آئے نا۔ تم تو نت نئے طریقے سے لوٹنے کے بہانے بناتے ہو، نئے نئے طریقے نکالتے ہو، اور آج کل سارے خیر خواہ پاکستان کے، سارے عوام کے خیر خواہ گلیوں میں نظر آ رہے ہیں، ان کی بیٹیاں بھی، ان کی بہویں بھی، سب چیخ رہے ہیں کہ آؤ ہم ہیں پاکستان بچانے والے۔ تو یہ عقل کے معاملے ہیں، عقل اللہ نے تمہیں بھی دے رکھی ہے، عقل اللہ نے ان کو بھی دی ہے۔ وہاں قرآن تورات کا کوئی مسئلہ نہیں جو ان کو اوپر لے گیا، اور یہاں قرآن کا کوئی مسئلہ نہیں جو تمہیں ذلیل کر رہا ہے۔ تم بھی عقل اور علم اسی کام میں لگاؤ، اللہ تمہیں بھی ترقی عطا فرما دے گا۔ چائنا ترقی کی ہے تو وہ کیا انہوں نے تورات سے کی ہے؟ ان کے مذہب میں تو تورات ہے ہی نہیں، تو کتابوں کا کوئی قصور ہے؟ اپنا قصور ہے جناب۔ اچھا جی، آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شک اس میں عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے، یعنی یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے نا، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، آج تک قرآن کا ایک لفظ بھی کوئی غلط ثابت کر سکا؟ کوئی غلط اور کوئی حرف بھی غلط ثابت کر سکا؟ تم میں جرت ہے تو دیکھو یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، پر اس میں آنکھ والوں کے لیے، جس کی آنکھ کھلی ہو اس کو عبرت اور نصیحت ملتی ہے، اور جو آنکھ ہی بند کر لے، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرنے سے بچ جائے گا، تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے، ہر جانور کو ویسے تو اللہ نے انسان کو بھی پانی سے ہی پیدا کیا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہاں جانوروں کا خاص طور پہ ذکر ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جانوروں نے تو کوئی حساب نہیں دینا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، کھاتے ہیں پیتے ہیں اولاد پیدا کرتے ہیں، ان کا حساب کوئی نہیں، اور ہمیں سب کچھ کروا کے اللہ ہم سے حساب بھی لے لے گا۔ تو اللہ پھر وہ بتا رہا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں کچھ تو رینگتے ہیں پیٹ کے بل،
کچھ تو چلتے ہیں جیسے سانپ چلتا ہے، سانپ دیاں لتاں اور بھی ایڈے ایڈے جانور ویکھے نے انہاں دیاں کوئی لتاں نہیں، اور انہاں دے منہ بہت زیادہ ہوندے نے، لتاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ اچھا وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، دو لتاں والے بھی ویکھے جے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اور اسی بھی سارے دو لتاں والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں پر۔ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جانوروں کو تو میں نے مکلف بنایا ہی نہیں، بولو جانوروں کو میں نے مکلف نہیں بنایا، یعنی کسی بھی مجھ واسطے کوئی آیت آئی اس لیے ان کا حساب بھی کوئی نہیں۔ ارے نادان تو الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جی جانوروں سے حساب نہیں ہو رہا تو ہم سے کیوں حساب ہوگا؟ اور جانور تو میں نے بنائے تیری ضیافت کے واسطے ہیں، تیری خدمت میں لگائے ہیں، نہیں سمجھے؟ بھائی بھینس کتنی طاقتور ہے، خادم کس کی ہے؟ ماشاءاللہ انہیں لئی بیٹھے ہو پھر بھی نہیں بول دے ہو، بھائی کتنی طاقتور بھینس ہے اور خدمت کس کی کر رہی ہے؟ اونٹ کتنا طاقتور ہے، کتنا قد کاٹ والا ہے اور خدمت کس کی کر رہا ہے؟ اور جناب ہاتھی دیکھو انسان کے قبضے میں ہے، شیر انسان کے پنجرے میں ہے۔ اگر شیروں کو اللہ تمہارے والی سوچ دے دے تو انشاءاللہ کوئی بھی چلتا نظر ہے، پر ہم الٹا اس کو گرفتار کرتے ہیں، وہ ہمیں گرفتار نہیں کرتا۔ اسی طرح کتا ہی دیکھ لو کتنا وحشی جانور ہے، پر قابو کس کے ہے؟ انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے اصل میں تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں اور ان کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، یہ کوئی جنت میں جانے والے اور ان کو یہ کوئی جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو اصل تو ہے انسان کہ میں نے یہ ساری کائنات نبی کریم کے لیے پیدا فرمائی ہے اور اپنے پیارے نبی کو بھیجا ہے تیری ہدایت کے لیے، قرآن اپنا نازل کیا ہے تیری ہدایت کے لیے۔ تو اتنا گر گیا کہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، جانور تو میری عبادت کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، اور سارے ہر جانور سے میری قدرت تمہیں نکھر نکھر کے سمجھ آ رہی ہے اور بکھر رہی ہے ہر طرف، مگر تو ہے کہ دیکھتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے دلائل قدرت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دامن توحید سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔